الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. جواب شکوہ کے منتخب چند بند. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اقبالیات کے اسکالر ڈاکٹر رؤوف خیر موجود ہیں۔ یہ محفل جس کا آغاز خوشیلان خاری حافظ محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد اعظم کی قراءت کلام پاک سے ہوا، وہ یہ محفل آج کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ کے جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر، اور اقبال کے کلام کے مختلف ادوار ہیں۔ موصوف نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے ایسے عنوان سے کہ جس کی وجہ سے کچھ دلچسپی پیدا ہوئی، اور وہ ہے اقبال یورپ جانے سے پہلے۔ اب وہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے بعد کبھی جب مخاطب کریں گے تو شاید اقبال کے بیرونی دورے کے بعد یا دورے کے فی الوقت جو ہے اقبال یورپ جانے سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں آپ کو واقف کرائیں گے کہ کیا بیک گراؤنڈ ان کی شاعری کا ہے اور کیا ریفلیکشن ہے ان کے ماحول کا۔ حضرات، آج کی اس محفل میں مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی عمرے کے لیے جا کے آتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو آج ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے درمیان محترم افتخار حسین صاحب تشریف فرما ہے جو عمرے سے تشریف لائے ہیں، ان کو سب کی طرف سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک دعاؤں کا اثر رہتا ہے۔ تو میں آج کی 896ویں نشست میں آپ سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، رمضان میں نہیں ہوتی، اور کبھی تہوار آ جائے یا کرفیو لگ جائے یا کوئی اور وجہ ہو تو جو ہے نہیں ہوتی۔ تو 45 کے لحاظ سے 450 نشستیں 10 سال ہوتے ہیں۔ اب ہمارے 900 نشستیں ہونے والی ہیں تکمیل، ماہ رمضان سے ایک نشست پہلے۔ خصوصاً گزارش ہے، افتخار حسین صاحب بہت زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ان کا عطیہ ہے ویب سائٹ جس سے دنیا کا فائدہ اٹھا رہی۔ اب آپ بتائیے کہ رمضان سے پہلے رکھیں یا رمضان سے بعد رکھیں۔ اگر رمضان کے پہلے رکھنا چاہتے ہیں تو ایک محفل مس کرنا پڑے گا، اور رمضان کے بعد اس کا اہتمام کرے گا۔ اگلے مرتبہ یا ہم مشورہ دیں کہ بعد میں رکھیں یا پہلے رکھیں، کیونکہ رمضان کے آغاز چاند کی تیاری رہتی ہے۔ تو 28 سے رمضان ہے، شاید یہ 24 کو آئے گا چہارشنبہ، تو یا تو ہم چہارشنبے کے دن ملتوی رکھ کے پھر رمضان کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کی مرضی، کیونکہ آپ کی سب کی رائے لے کے ہم کریں گے اس وقت۔ میں اب آج کے مقرر محترم ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ جیسا کہ اعلان ہوا ہے، اقبال کے یورپ جانے سے پہلے ان کی فکر اور ان کے سوچنے کے انداز کے تعلق سے کچھ معروضات میں پیش کر رہا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، تو بہت زیادہ تفصیلات جانے کے بجائے میں اشارے کرتا ہوا چلوں گا، کیونکہ آپ حضرات سب اقبال کے طالب علم رہے ہیں، مطالعہ آپ کا بہت اچھا ہے، تو اشاروں میں بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ جہاں ایک آدھ شعر میں پڑھوں گا اور باقی ساری نظم آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اقبال یورپ جانے سے پہلے۔ علامہ اقبال کی پیدائش نومبر 1877 کی ہے، نومبر 1877 1877 سیالکوٹ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، ایف اے بھی وہیں کیا، اس زمانے میں ایف اے ہوتا تھا نا، تو ایف اے بھی وہیں کیا، اور سیالکوٹ آنا پڑا، سیالکوٹ میں ایف اے کیا، اور پھر
BA کرنے کے لیے اقبال کو لاہور آنا پڑا. وہیں اقبال کو ایک قابل اور مہربان استاد سر ٹامس آرنلڈ سے استفادے کا زرین موقع ملا لاہور میں. فلسفے سے اقبال کی دلچسپی دیکھ کر آرنلڈ نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا. پھر یہ تعلق اس قدر گہرا ہو گیا کہ انگلستان تک دونوں کا تعلق قائم رہا. جب آرنلڈ انگلستان چلے گئے تو اقبال کو بھی جانا، اقبال کا بھی انگلستان جانے کا موقع ملا، تو وہاں آرنلڈ سے استفادے کا اور زیادہ موقع ملا. اقبال کے دیگر کئی اساتذہ میں پروفیسر نکلسن اور پروفیسر E.G. براؤن، آپ جانتے ہیں کہ نکلسن نے اسرار خودی کا ترجمہ فارسی، جو اقبال کی بہت مشہور نظم ہے اسرار خودی، اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا تھا نکلسن نے سب سے پہلے 1922 میں. تو اس طرح اقبال کو مغربی دنیا سے روشناس کروانے میں نکلسن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابتدائی زندگی کے بارے میں عرض کرنا یہ ہے کہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں علامہ اقبال سے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم پڑھوائی گئی. بڑے کامیاب جلسے ہوتے تھے جسے ڈپٹی نذیر احمد مخاطب کرتے تھے، حالی اس میں نظمیں سناتے تھے اور دیگر حضرات بہت مشہور شعراء اس میں پڑھتے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے. تو سب سے پہلے اقبال کو وہاں موقع دیا گیا تو حالی کی نظم پڑھنے کے لیے موقع دیا گیا، کیونکہ علامہ اقبال بہت خوش الحانی سے کلام سنایا کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ حالی کی نظم سنا دیں. ابھی اقبال اپنی نظمیں نہیں سنا رہے ہیں، ابھی حالی کی نظم سنا رہے ہیں. تو اقبال شعر تو کہتے ہی تھے، تو اقبال حالی کی نظم ترنم میں سنانے سے پہلے ایک قطع پیش کرتے ہیں کہ مشہور زمانے میں ہے نام حالی، معمور میں حق سے ہے جام حالی. مشہور زمانے میں ہے نام حالی، معمور میں حق سے ہے جام حالی. میں کشور شعر کا نبی ہوں گویا، میں کشور شعر کا نبی ہوں گویا، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی. تو یہ قطع پڑھ کے پھر وہ حالی کی نظم سناتے ہیں. پھر یوں بھی ہوا کہ اقبال اپنی نظمیں بھی ان جلسوں میں پڑھنے لگے. ایک ایسی نظم ہمالہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بانگے درا میں سب سے پہلی نظم ہمالہ ہی ہے. یہ اسی زمانے کی کہی ہوئی. میں دیکھیے یورپ جانے سے پہلے اقبال نے کیا کیا نظمیں کہیں، کیسی ان کی فکر تھی، یہ بتانے کی کوشش کر رہا. تو اقبال نے سب سے پہلے جو نظم انجمن حمایت اسلام میں پڑھی وہ ہے ہمالہ. اور سر شیخ عبد القادر نے بانگے درا کے دیباچے میں اقبال کی ابتدائی شعری زندگی کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. اس کا دیباچہ آپ دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا. اور وہ جب اپنا رسالہ مخزن نکالنے لگے 1901 میں، سب سے پہلا شمارہ نکلا اس کا 1901 اپریل 1901 میں، تو نکالنے لگے تو اس کی پہلی جلد کے پہلے ہی شمارے میں یعنی اپریل 1901 میں اقبال کی نظم ہمالہ اس میں شامل کی. پہلا شمارہ وہ اقبال کو بہت چاہنے لگے، ان کی نظمیں سننا کرتے تھے انجمن حمایت اسلام میں. تو انہوں نے کہا کہ میں پرچہ نکالوں مخزن، اور اس میں اصرار کر کے علامہ اقبال سے ان کی نظم ہمالہ حاصل کی اور اسے شائع کیا. تو مخزن کے ہر نمبر کے لیے وہ اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم حاصل کرنے لگے، اور یہ سلسلہ اقبال کے انگلستان جانے تک جاری رہا. تو اقبال کی شعر گوئی کا احوال بیان کرتے ہوئے سر شیخ عبد القادر اپنے دیباچے میں رقم تراز ہے، میں وہ کوٹیشن میں پیش کر رہا ہوں عبد القادر کا، مدیر مخزن کا، کہ طبیعت زوروں پر تھی. اقبال سے بڑے قریب تھے وہ، تو وہ جانتے تھے، بڑے قریبی روابط کی وجہ سے کہہ رہے ہیں طبیعت بڑی زوروں پر تھی. شعر کہنے کی طرف جس وقت مائل ہوتے تو غضب کی آمد ہوتی تھی. ایک ایک نشست میں بے شمار شعر ہو جاتے تھے. ان کے دوست اور بعض طالب علم جو پاس ہوتے پینسل کاغذ لے کر لکھتے جاتے اور وہ اپنی دھن میں کہتے جاتے. اقبال کہتے جاتے اور یہ طالب علم اور دوست احباب وہ نوٹ کرتے جاتے. میں نے انہیں
سر عبد القادر فرما رہے ہیں میں نے انہیں اس زمانے میں کبھی کاغذ قلم لے کر فکر سخن کرتے نہیں دیکھا، موضوع الفاظ کا ایک دریا بہتا، ایک چشمہ ابلتا معلوم ہوتا تھا۔ یہ اقبال بانگ درا کے دیباچے میں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اقبال کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ پورے اشعار ترتیب کے ساتھ، بڑی لمبی لمبی نظمیں کہتے تھے اقبال، شعر بھی کہتے تھے، بہت طویل کہتے تھے، بہت زیادہ شعر کہتے تھے، تو پوری ترتیب کے جیسا لکھا دیتے تھے دھن میں اپنی، اسی ترتیب کے ساتھ وہ دوسرے دن انہیں یاد رہتے تھے، وہ نوٹ بھی کرتے تھے۔ اب غالب کی شعر گوئی کا بھی حوالہ آپ جانتے ہیں، رات میں غالب شعر گوئی فرماتے تھے تو کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو، کہ اپنے پائجامے کے اظہار بند پر جیسے ایک شعر ہوتا گرہ ڈال دیتے، دوسرا شعر ہوتا دوسری گرہ ڈال لیتے، تیسرا شعر ہوتا تو تیسری گرہ ڈال لیتے، اور صبح اٹھ کر جتنی گرہیں ہوتی اتنا ایک ایک شعر یاد کرتے اور وہ سارے نوٹ کرتے۔ یہ غالب کا طریقہ تھا۔ اقبال کا بھی حافظہ بہت اچھا تھا۔ بھائی دیکھیے، جو شاعر بڑی محنت سے شعر کہتا ہے اس کو اپنے شعر یاد بھی رہتے ہیں۔ آج جو یوں ہی قافیہ ردیف جمانے کے لیے شعر کہتے ہیں تو وہ لوگ تو کاغذ کے بغیر پڑھ بھی نہیں سکتے، خود اپنا کلام کاغذ دیکھ کر پڑھتے ہیں، لیکن جو بڑی محنت سے شعر کرتے ہیں، مصرع کہنا جانتے ہیں، وہ لوگ ان کو کاغذ قلم کی وہ سب ان کے حافظے میں محفوظ رہتا ہے کہ ان کی بڑی محنت سے شعر کرتے ہیں۔ تو اقبال کا بھی یہی عالم تھا۔ تو باغ درا کا بیشتر کلام اقبال کے یورپ جانے سے پہلے کا ہے۔ دیکھیے، میں کوشش یہ کروں گا کہ اقبال کے متداول کلام سے اپنی بات رکھوں، کیونکہ بعض اقبال نے بہت اپنے کلام میں بہت ساری چیزیں رد بھی کر دی، میں آگے اس کا ذکر کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال کی فکر پر اسلاف کے کارناموں کی بڑی چھاپ ہے۔ اسلاف کے کارنامے اقبال کے ذہن میں ہیں کہ ہمارے اسلاف کیسے کیسے گزرے ہیں۔ تو ان کی نظم ہمالہ ان کی شعری عمارت کا بنیادی پتھر ہے۔ اقبال کی نظم ہمالہ ان کی شعری عمارت کا بنیادی پتھر ہے، اور وہ نظم آپ پڑھ جائیے کیسے، جیسے میں اچھا یہ دیکھیے، اقبال مسدس کے فام میں، یہ ابتدائی نظمیں ان کی مسدس کے فام میں ہیں۔ اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جمع ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم تور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ تو یہ ابتدا ہے وہ ہمالہ کی۔ سر شیخ عبد القادر کے مخزن اپریل 1901 میں یہ نظم شائع ہوئی، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر ان سے لی اور پہلے شمارے کی پہلی جلد میں اس کو شامل کیا گیا۔ اگلے ہی ماہ میں 1901 میں گلے رنگی، اقبال کی ایک نظم ہے گلے رنگی، آپ بانگ درا ساتھ ہیں میرے، تو گلے رنگی آپ پڑھ لیجیے۔ اب تفصیلات اور اس کے اشعار دینا زیادہ مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ کچھ مواد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ اشعار پیش کرتا رہوں گا تو میری بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو گلے رنگی، اس کے بعد اپریل میں یہ ہمالہ شائع ہوئی مخزن میں، اور اگلے مہینے گلے رنگی شائع ہوئی، پھر ایک مہینے کے وقفے کے بعد جون میں کچھ شائع نہیں ہوا، جولائی میں اقبال کی نظم عہد طفلی شائع ہوئی مخزن میں، پھر ایک مہینے کے وقفے سے ستمبر 1901 میں مرزا غالب کے لیے لکھا ہوا مرثیہ شائع ہوا۔ اقبال غالب سے بہت متاثر تھے، بلکہ شیر عبد القادر، سر شیخ عبد القادر نے لکھا کہ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو یہ کہتا کہ غالب کی روح اقبال میں، غالب کی روح نے اقبال کے پیکر میں دوبارہ جنم لیا ہے، یہ سر ہے۔ تو اقبال غالب سے بہت متاثر تھے، تو غالب کے لیے انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تقیل کی رسائی تاج کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پائے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا،
دید تیری آنکھ میں اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ پھر ایک ماہ کے وقفے سے نومبر میں ابر کوہسار شائع ہوئی۔ پھر یہ دیکھیے مسدس کے فارم میں ہے یہ ساری نظمیں، شکوہ جواب شکوہ تک اقبال مسدس کے فارم میں نظمیں کہتے رہے، اور انیس و ضمیر کا اثر تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اقبال کے اولین استادوں میں سید میر حسن تھے، سید میر حسن جو شیعہ تھے، اور میر حسن سے بڑی محبت اقبال کو، بڑی عقیدت تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب سر کا خطاب اقبال کو دیا جانے کا طے ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد کو بھی کچھ خطاب دیا جائے، شمس العلماء کا خطاب۔ تو انگریزوں نے پوچھا کہ بھئی ان کا کوئی کارنامہ، کوئی کتاب؟ تو اقبال نے کہا میں ان کی کتاب ہوں۔ تو یہ میر حسن سے ان کی عقیدت تھی۔ تو میر حسن کی عقیدت کی وجہ سے اقبال پر بھی شیعت کا غلبہ ہے، اور خود اقبال نے اعتراف کیا ہے۔ میں آگے بیان کروں گا، اقبال ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یہ اقبال نے خود کہا، میں آگے اس میں ہے۔ تو ابتدائی زمانے میں اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں کہی ہیں۔ دیکھیے تو میں اشارہ کرتا ہوں ایک پہاڑ اور گرہی، یہ دراصل ماخوذ ہے دا ماؤنٹین اینڈ دا اسپیرل سے، جو ایمرسن کی نظم ہے۔ اس کے بعد ایک مکڑا اور مکھی، میری ہیوٹ کی نظم ہے دا اسپائڈر اینڈ دا فلائی، اور پھر ایک گائے اور بکری، یہ جین ٹیلر کی نظم ہے۔ جین ٹیلر نے کہا تھا دا کاؤ اینڈ دا ایس، ایس مانے گدھا، تو اقبال کو گدھا پسند نہیں آیا، انہوں نے ایک گائے اور بکری کر دی۔ ظاہر اقبال کی خوشی اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ علامہ اقبال کی مشہور و ممتاز نظم ہے بچے کی دعا، تو یہ دراصل میٹلڈا بیتھم کی نظم ہے دا اے چائلڈس ہائم، اس سے استفادہ کیا اقبال نے۔ ہوتا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ پوری نظم جو تمام، یہ تو بہت مشہور ہے، ہر اسکول میں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے لکھی ہوئی اقبال کی نظم ہمدردی ولیم کوپر کی نظم سے استفادہ ہے، نائٹنگل اینڈ دا گلو وارم سے، اور وہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، وہ نظم پھر وہ راستہ دکھانا کرنا، وہ سب۔ ماں کا خواب ڈبلیو بارنس کی نظم دا مدرس ڈریم سے اقبال نے استفادہ کیا۔ یہ بچوں کے لیے نظمیں لکھتے ہوئے اقبال نے انگریزی نظموں سے استفادہ کیا، ایسا لکھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ انگریزی کی نظموں سے استفادہ کیا گیا، یعنی اس میں اتنی تعریف ہے، اتنا اس کو اسلامیہ گیا ہے کہ اس کو بالکل ہی مشرقی انداز اس میں پیدا کر دیا۔ اور جو اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے پرندے کی فریاد، یہ 1903 میں لکھی گئی ہے۔ دیکھیے میں 1903، 1901، 1902 کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اقبال 1905 میں یورپ گئے، 1905 میں، تو اس سے پہلے ان کی فکر کیسی تھی؟ کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اقبال یورپ جانے سے پہلے، تو میں اس موضوع سے ہٹ رہا ہوں نہیں۔ تو یہ اقبال 1903 میں ان کی نظم تھی پرندے کی فریاد۔ وہ جو ہے نا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، وہ پوری نظم آپ ذہن میں لا لیں۔ تو یہ نظم اگرچہ کہ 1903 میں کہی، منشی سراج الدین کو خط میں انہوں نے یہ نظم پیش کر دی تھی، لیکن یہ چھپی مخزن میں 1907 میں۔ اچھا، بچوں کے لیے کہی ہوئی یہ ساری نظمیں یورپ کے جانے سے پہلے کہی گئی ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہیں مگر وہ بہت کم ہے۔ اچھا، علامہ اقبال شروع ہی سے ایک سوچتا ہوا ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے۔ جنت، جہنم، موت، حیات کے تعلق سے اقبال کی فکر، ان کی نظم خفتگان خاک سے استفسار، ان کی نظم ہے بانگ درا میں شامل ہے، وہ خفتگان خاک سے استفسار، یہ نظم میں انہوں نے کچھ مسائل اٹھائے ہیں۔ تو فروری 1902 میں یہ مخزن میں شائع ہوئی۔ اقبال سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، وہ نظم دیکھ لیجیے آپ، خفتگان خاک سے استفسار، میں اس کے چند حصے پیش کر رہا ہوں۔ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے۔ سوالات ہیں یہ اقبال کے، دیکھیے، باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے، اللہ کا دیدار ہوگا نا جنت میں، تو یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے۔ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے؟ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟
موت کہتے ہیں جسے اہل زمین، کیا راز ہے؟ اقبال کے سوالات ہیں یہ. موت کہتے ہیں جسے اہل زمین، کیا راز ہے؟ اضطراب دل کا ساما یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ دل سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، دل سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں کیا وہاں کے طور بھی؟ لن ترانی، لن ترانی میں تم دیکھ نہیں سکتے، یہ قرآن کے الفاظ ہے نا. تو جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہ بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا. وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے. تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے، تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے. موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. تو یہ سوالات جو محمود، یہ سوالات ایسے ہیں جو اقبال کے ذہن میں آئے. مگر یہ کہاں سے آئے؟ یہ فارسی کا ایک بہت مشہور شاعر ہے محمود شبستری. محمود شبستری نے گلشن راز جدید میں اسی قسم کے 20 سوالات اس نے اٹھائے، اور اس کے جوابات کے لیے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا جوابات دیے جائیں. تو محمود شبستری کے گلشن راز جدید آپ دیکھیں تو اس میں یہ کئی سوالات میں لکھیں گے، اسی سے اقبال نے بھی اور اپنے طور پہ کچھ سوالات. تو علامہ اقبال نے شمع، پروانہ، عقل، دل، آرزو، آفتاب جیسی کئی نظمیں لکھی. میں وہ سب چھوڑ رہا ہوں کہ اچھا یہ یہاں دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی سے اقبال کے ایک بھائی متاثر تھے. اقبال نہیں، اقبال کے ایک بھائی متاثر تھے، اور قادیانی چاہتے تھے کہ کسی طرح اقبال بھی ان کے حلقہ اثر میں آ جائیں. بھائی تو ان کا قادیانی ہو گیا نا بھائی، تو وہ بھائی کے توسط سے قادیانی یہ چاہتے تھے کہ اقبال بھی ان کے اثر میں آ جائیں. اقبال نے قادیانی جماعت کے پیغام بیعت کے جواب میں، یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پیغام بیعت کے جواب میں انہوں نے ایک نظم لکھی، عقل و دل. عقل و دل تو جو مخزن کے مئی 1902 کے شمارے میں شائع ہوئی. پھر یہی نظم محمد الدین فوق ایک رسالہ نکالتے تھے پنجۂ فولاد، اس میں بھی یہ شائع ہوئی 1902 ہی میں. تو اس کے بعد دیکھیے یہ نظم اگر قادیانی جماعت کے خلاف ہوتی تو یہ قادیانی جماعت کا ایک العلم قادیان ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں کہ بھلا کیوں شائع ہوتی، تو یہ اس میں بھی شائع ہوئی. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس نظم میں ہے کیا آخر. تو اس میں یہ کوئی معذرتی نظم نہیں ہے، عقل و دل کے مابین مکالمہ دکھایا گیا ہے. اقبال کا ایک خاص اسلوب ہے نا، ابلیس اور فرشتے، جبریل اور ابلیس اور عقل و دل، شمع، پروانہ، یہ مکالماتی نظمیں بہت ہیں اقبال کے بعد. تو عقل و دل بھی اسی طرح کی ایک نظم ہے جو یہ اس کو جو ہے ڈاکٹر کلوروی، صابر کلوروی کراچی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کلیات اقبال، کلیات باقیات شعر اقبال، یہ 2005 میں شائع ہوئی. اس سے پہلے ڈاکٹر گیان چند جین نے ابتدائی کلام اقبال بترتیب ماہ و سال، اس میں بھی یہ شامل ہے، یہ نظم ہے. اس میں اقبال کے متداول کلام میں نہیں ہے، بانگ درا بال جبریل وغیرہ میں یہ نظم نہیں ہے. البتہ اس میں اقبال نے بہت ساری تبدیلیاں کر کے کچھ اور انداز میں بیان کیا ہے. تو یہ نظم بھی آپ کو اقبال کے غیر متداول کلام، یہ جو 2 کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ کو ملی. یہ چونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقبال کی فکر یورپ جانے سے پہلے کیسی تھی، وہ بیان کرنے کے لیے ان کا کلام. برحال انہوں نے اقبال کا کلام تو ہے نا، یہ بھائی جیسے غالب کا پورا کلام منظر عام پر نہیں آیا، غالب نے بہت سارا کلام اپنا رد کر دیا تھا. یہ بعد میں تحقیق کر کے اس کا چھوڑا ہوا کلام، اس کا رد کردہ کلام بھی شامل کیا لوگوں نے. مگر انتخاب جو تھا غالب کا بڑا کڑا انتخاب تھا، بہت مختصر. اسی طرح علامہ اقبال نے بھی بہت کڑا انتخاب کر کے بانگ درا، بال جبریل، بال ضرب کلیم وغیرہ چھاپی. اس میں بہت ساری نظمیں انہوں نے چھوڑ دی، متروکات ہیں بہت سارے. لیکن اقبال کا کلام تو ہے، یہ بات طے ہے کہ یہ اقبال کا کلام ہے، تحقیق، بالکل تحقیق کے ساتھ. بعد میں تو اس میں بھی اقبال کی وہ صلح کل والی مصلحت ہے. یہ جو نظم ہے عقل و دل،
اس میں صلح کل والی مصلحت ہے. میں وہ نظم پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، میں نے مانا کہ بے عمل ہوں میں، اقبال کہہ رہے ہیں، میں نے مانا کہ بے عمل ہوں میں، رمز وحدت سے آشنا ہوں میں، رمز وحدت سے، میں نے مانا کہ بے عمل ہوں میں، رمز وحدت سے آشنا ہوں میں کسی کو برا کہوں توبہ، اقبال کہہ رہے ہیں، میں کسی کو برا کہوں توبہ، ساری دنیا سے خود برا ہوں میں. دیکھیے ان کے ساتھ، ساری دنیا سے خود برا ہوں میں. بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے اس عبادت کو کیا سراہوں میں، بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے اس عبادت کو کیا سراہوں میں. آخر میں بزرگوں سے تعلق اور خاص طور پر شیعت کی طرف جھکاؤ کا اظہار بھی اس میں ہوتا ہے، اس نظم میں. ہائے یہ دل ہو میرے پہلو میں، تو یہ سمجھے کہ دہریہ ہوں میں. اہل دل کو بگاڑ سے مطلب سب بزرگوں کے خاک پا ہوں میں. فیض اقبال ہے اسی در کا بندے شاہ لافتہ ہوں میں. آپ وہ جانتے ہیں کہ یورپ جانے سے پہلے عقل و دل کے مکالم پر مبنی یہ نظم بانگے دنا میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے مطلوب ہے. یہ بندے شاہ لافتہ ہوں میں، کیا وہ آپ جانتے ہیں؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہیں نا، وہ ہمارے حضرات شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کوئی جواں مرد، فتح کہتے ہیں جواں مرد، کوئی جواں مرد ایسا نہیں ہے حضرت علی کی طرح، اور کوئی ذوالفقار، کوئی تلوار ایسی نہیں ہے ذوالفقار کی طرح. یہ ان کا عقیدہ. خیر، مخزن جنوری 1903 میں سید کی لوح تربت پر سر سید احمد کے لیے ایک نظم کہی گئی ہے. 1903 میں کہی ہوئی نظم ہے جو مخزن میں شائع ہوئی. وہ سر سید کے لیے بڑی نظم ہے. اس کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. وہ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہاں دیکھیے اقبال کی ابتدائی زندگی پر، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اقبال کی ابتدائی زندگی پر میر حسن سیالکوٹی کی تربیت، ابتدائی زندگی میر حسن سیالکوٹی کی تربیت میں گزری، اور اس لیے ان پر شیعت کا غلبہ ہے. اس کے علاوہ شیعہ علماء سے بھی اقبال بہت متاثر تھے، جیسے شیخ عبدالعلی طہرانی حروی اور شیخ عبدالکریم زنجانی وغیرہ. اور دیکھیے یہ ہمارے بہت سارے ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. صوفیہ کا معاملہ ہے، صوفیہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ملتی جلتی رہتی ہیں. تو اقبال اگر متاثر ہوتے تو کیا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں. تو زہد اور رندی، اقبال کی ایک نظم ہے زہد اور رندی. اس میں ایک مولوی صاحب کی زبانی اقبال خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی. کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہوں معانی. کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. تو اقبال کے بارے میں مولوی کیا کہتا ہے وہ دیکھیے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. یہ اقبال اپنی نظم میں کہہ رہے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی بنا. یہاں اقبال نے ذرا تکلف سے کام لیا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. اصل میں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی بلا کا، یہ ہے معاملہ. تو حضرت یہ جو تفضیل علی والا معاملہ ہے کہ حضرت علی کو دیگر خلفائے راشدین پر فضیلت دینا، تفضیل مانے فضیلت دینا. تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پر فضیلت دینے کو تفضیل کہتے ہیں. تو یہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تو یہ اقبال کا معاملہ ہے. تو 1903 میں اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد اقبال کے ایک بڑے بھائی تھے، جن کی وجہ سے اقبال یورپ جا سکے. بھائی دیکھیے اقبال کے والد جو تھے شیخ نتھو یا شیخ نور محمد صاحب، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، بیچارے غریب آدمی. اقبال کو انگلستان کیسا بھیج سکیں گے بھائی تعلیم کے لیے؟ یورپ کو بھیجنا غریب آدمی کا بس کا کام نہیں تھا. یہ تو بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے. تو اقبال کے ایک بڑے بھائی تھے جو سب ڈویژنل آفیسر ملٹری تھے. یہ
وہاں ملٹری وہ سب ڈویژنل آفیسر تھے تو بڑے پیسہ ویسا کماتے تھے، تو وہ پیسہ کمانے کی وجہ سے اقبال کی تعلیمی اخراجات، اقبال کے تعلیمی اخراجات وہ اٹھا سکے، تو وہ جو ہے نا وہ یورپ جا سکے اقبال۔ لیکن ہوا یہ کہ جو وہ عطا محمد صاحب ایک فوجداری مقدمے میں ملوث ہو کے سسپینڈ ہو گئے۔ عطا محمد صاحب فوجداری مقدمے میں ملوث پائے گئے۔ اقبال ان کی رہائی کے لیے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے غم غلط کرنے کے لیے ایک نظم برگ گل کے عنوان سے لکھی، ایک نظم اپنے بھائی جو پریشان تھے، جو ان کی بڑی مدد کرتے تھے تو یہ ان کے لیے علامہ اقبال بہت پریشان تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی برگ گل، اور انہوں نے وہ نظم اپنے دوست خواجہ حسن نظامی کے ذریعے ان کے توسل سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں بھیجی وہ نظم، اور نذرانے کے طور میں ان سے کہا کہ بھئی یہ نظم ذرا وہاں آویزاں کر دیجئے، لٹکا دیجئے۔ یہ نظم مخزن 1903 میں، ستمبر 1903 میں شائع ہو چکی ہے، اور برگ گل اقبال کے متداول دیوان میں تو نہیں ہے، لیکن وہ صابر کلروی اور وہ جو میں نے ذکر کیا گیان چند جین کی کتابوں میں یہ شامل ہے۔ ہم یہاں اس کے دو چار اشعار پیش کرتے ہیں برگ گل کے۔ کیوں نہ ہو ارماں میرے دل میں کلیم اللہ کے، کیوں نہ ہو ارماں میرے دل میں کلیم اللہ کے، طور در آغوش ہیں ذرے تیری درگاہ کے۔ یہ محبوب الہی کے لیے کہہ رہے ہیں اقبال، طور در آغوش ہیں ذرے تیری درگاہ کے، اور اپنے بھائی عطا محمد کے حوالے سے جو سرکاری نوکری سے معطل ہو گئے تھے تو اور سزا بھگت رہے تھے، تو اقبال کہتے ہیں ہو اگر یوسف میرا زحمت کشے چاہے علم، ہو اگر یوسف میرا زحمت کشے چاہے علم، چین آئے مصر آزادی میں پھر کیوں کر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا دور مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، جاہی پہنچے گی صدا پنجاب سے دہلی تلک، جاہی پہنچے گی صدا پنجاب سے دہلی تلک، کر دیا ہے گرچہ اس غم نے بہت لاغر مجھے۔ یہ اقبال نے کہا۔ تو یہاں جو ہے نا یہ اقبال خود نہیں لائے، برگ گل جو نظم تھی وہ خواجہ حسن نظامی کو دی اور وہاں ان کو لٹکانے کے لیے، اور کیوں خود نہیں آئے وہ اقبال خود کیوں نہیں آئے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ان کے شعر ہے ان کا اقبال کا کہ آہ تیرے سامنے آنے کے ناقابل ہوں میں، آہ تیرے سامنے آنے کے ناقابل ہوں میں، منہ چھپا کر مانگتا ہوں تجھ سے وہ سائل ہوں میں۔ تو یہ متروک کلام سمجھ کر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہ اسی نوعیت کی ایک نظم التجائے مسافر بانگ درا میں موجود ہے، وہ بانگ درا میں جو ہے التجائے مسافر بھی اقبال کے قلم سے نکلی، اور جو مخزن 1905 میں شائع ہوئی، مخزن 1905 میں اقبال کی نظم التجائے مسافر، یہ بھی اسی انداز کی اسی نوعیت کی نظم ہے التجائے مسافر، جو درگاہ نظام الدین اولیاء میں آج بھی کندہ کی ہوئی ہے اور باغ درا میں موجود ہے۔ برگ گل کی طرح کی نظم ہے، تو میں اس کے بھی دو تین شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ نظم باغ درا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بھی اندھا کاں دیکھ سکتے ہیں، وہ کندہ کی ہوئی۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، محبوب الہی کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یہ اقبال کو کہنے کی آزادی ہے، آپ اگر ایسا نہیں سمجھتے تو آپ کی مرضی، مگر اقبال کو اجازت دیجیے نا، جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہنے دیجیے۔ تو اور بھی اس نظم میں یہ التجائے مسافر میں جو دو تین شعر اور آ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ نظم میں آگے وہ کچھ گزارشات بھی کرتے ہیں۔ بھائی بزرگان دین کے مزار پہ کچھ گزارش کرنے کے لیے تو جاتا نا آدمی، تو گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ اور اپنے شیعہ استاد، اپنے میر حسن جو شیعہ استاد ہیں وہ، اور اپنے معطل شدہ بھائی عطا محمد کے لیے اپنے قلبی لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے اس نظم میں فرماتے ہیں اقبال کہ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو، پھر آ رکھوں قدم مادر و پدر پہ میں، پھر آ رکھوں قدم مادر و پدر پہ جبیں،
کیا جنہوں نے محبت کا رازداں مجھ کو، وہ شمع بار گہے خاندان مرتضوی، یعنی میر حسن کی طرف اشارہ ہے، وہ شمع بار گہے خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جام مجھ کو۔ یہ یوسف ثانی اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اخوت یعنی بھائی، اپنا بھائی۔ جلا کے جس کی محبت نے دفتر منتو، ہوائے عیش میں پالا کیا جمع مجھ کو، بھائی نے ان کو زیادہ تر بھائی کی پرورش، بھائی کی وجہ سے اقبال کی بہتر پرورش ہو سکی۔ ریاض دہر میں مانند گل رہے خنداں کہ عزیز طرز جاں، وہ جانے جاں مجھ کو۔ اور آخری شعر اس کا نظم کا ہے کہ شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے۔ یہ اقبال کی نظم التجائے مسافر ہے۔ دیکھیے، ایک انگلستان روانہ ہونے سے پہلے اقبال نے اپنے جذبات التجائے مسافر کے نام سے محبوب الہی درگاہ میں جو پیش کیے، تو اطلاع عرض ہے کہ یہ بھائی جو ان کا تھا پریشان، بھائی کی وجہ سے پریشان تھے، تو ان کے خسر کا نام بھی عطا محمد ہے۔ پہلی بیوی جو کریم بیوی ہے، اس کے جو والد ہیں عطا محمد، وہ بہت بڑے میڈیکل آفیسر تھے، سول سرجن تھے، مختلف پنجاب کے مختلف مقامات پر وہ سول سرجن رہے، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اولین سند یافتہ، اور جدہ میں حکومت برطانیہ کے وائس کونسل، بہت بڑے پیسے والے آدمی تھے بھائی۔ اور گجرات میں جو ان کی حویلی تھی، شال بافاں کی ایک محل نما حویلی تھی جس میں وہ رہتے تھے، بڑے پیسے والے آدمی تھے۔ لیکن اقبال نے کریم بیوی جو ان کی بیوی تھی اس سے علیحدگی اختیار کی تھی، طلاق نہیں دی، علیحدگی اختیار کر لی، اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس وقت ظاہر ہے وہ جب بیٹی کو چھوڑ رکھا ہے تو باپ داماد کی کیا مدد کرے گا بھائی، کیوں بھیجے گا یورپ وغیرہ، کیوں بھیجے گا؟ حالانکہ وہ بھی بہت مدد کر سکتے تھے، سسرے پیسے والے آدمی ہیں بھائی، تو بھیج سکتے تھے، لیکن وہ اقبال کی مدد صرف وہ عطا محمد جو بڑا بھائی ہے وہ کرتا تھا، وہ بھی بیچارہ سسپینڈ ہوگا تو اس کے لیے بہت پریشان تھے اقبال۔ تو یہ سسرے کی مدد اقبال کو حاصل نہیں۔ حالانکہ دیکھیے، بڑے جب یہ اقبال کا ایک بیٹا تھا آفتاب اقبال، اور ایک بیٹی تھی معراج بیگم بیچاری بہت بالکل نوجوانی میں مر گئی، لیکن آفتاب اقبال کی پوری کفالت، وہ ننیال میں پلتے تھے دونوں بچے، جب اقبال نے چھوڑ رکھا تھا تو ظاہر ہے کہاں جائیں گے، تو کریم بی بی اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، تو ان بچوں کو آفتاب اقبال کو پڑھانے والے اقبال کے خسر یعنی آفتاب اقبال کے نانا وہی عطا محمد تھے، جو انگلستان بھیج کے آفتاب اقبال کو بہت قابل بنائے، بیرسٹر بن کے آیا وہ لڑکا، اور وہ اب وہ الگ چیپٹر ہے۔ تو یہ جو نظمیں ہیں، اچھا آپ دیکھیے، یورپ جانے سے پہلے علامہ اقبال نے ایک نظم کہی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مگر میں عرض کرنا یہ بھی چاہ رہا ہوں، میں یہ نظم تو کہی نا، لیکن اقبال کی فکر میں کچھ تبدیلی آئی تو پھر ایک نظم یوں بھی ہوئی کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ گویا ہر ملک ملک خدائے ماس والی بات ہوگی۔ تو یہ تبدیلی یورپ جانے سے پہلے کیا فکر تھی وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح کی نظمیں اور بھی ہیں، جیسے اقبال کی ایک نظم ہے ہندوستانی بچوں کا گیت، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، جس میں حب وطن کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے اس نظم میں، کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ مقصد 1904 میں شائع ہو چکی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال نے نیا شیوالا لکھی۔ نیا شیوالا جو ان کی مشہور ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں کو سمجھائے تو خدا ہے، ارے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ دیکھیے وطن پرستی میں کہاں تک گئے اقبال، کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو یہ اقبال کی یہ ہے۔ اچھا دیکھیے، اقبال من حیث القوم پورے ہندوستانیوں کے لیے دل میں درد رکھتے تھے۔
ہندوستان پوری ہندوستانیوں کے لیے، کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ، اور سب کے لیے ان کے لیے ایک ہی قسم کا جذبہ تھا. جیسے وہ تصویر درد ان کی نظم ہے مشہور جو یہ مارچ 1904 میں مقصد میں شائع ہوئی. تصویر درد نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں، ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہو، داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی تو یہ کہنے والا اقبال کیسا جذبہ ہے دیکھیے. تو ہندوستانیت پورا ایک پوری سیکولر قسم کی فکر ہے اقبال کی. تو اور پھر اور آگے بھی داغ کا اس نے لکھا، یہ لکھا، بہت کچھ ہے. چونکہ وقت ہو رہا ہے اس بات سے میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جائیے. تو یورپ جانے سے پہلے نوجوان اقبال کچھ غزلیں بھی انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں وہ بھی بڑی عجیب، بالکل یا تو داغ کا رنگ ہے یا امیر مینائی کا، بڑی رومانی غزلیں ہیں. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. تو یہ اقبال کا رنگ. اچھا اور سنا ہوا ہے کہ وہ یہ غزل جو ہے یہ 1901 میں شائع ہوئی تھی، اور آگے ہے 1903 میں غزل شائع ہوئی. یہ سب میں یورپ جانے سے پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. اقبال نے کہا کہ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا. یہ انداز رومانی انداز بالکل ایک الگ. وہ انوکھی وجہ سے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیے ایک نظم اور اقبال کی بہت ایک غزل، اور یہ غزل کے اشعار کچھ کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. تو یہ اقبال. اچھا اقبال کے ساتھ ساتھ امیر مینائی سے بھی بڑی رغبت تھی اقبال کو، بلکہ داغ سے زیادہ امیر مینائی سے ان کو بڑی محبت بڑی عقیدت تھی. اقبال چاہتے بھی تھے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ امیر مینائی کے تعلق سے انگریزی میں ایک بہت بڑا مقالہ لکھنا چاہتے تھے اقبال مگر لکھ نہیں سکے. تو امیر مینائی کی زمین میں ایک غزل انہوں نے کہی، لڑکپن کے ہیں دن صورت کسی کی بھولی بھولی ہے، لڑکپن کے ہیں دن صورت کسی کی بھولی بھولی ہے، زباں میٹھی ہے لب ہنستے ہیں پیاری پیاری بولی ہے. یہ 19 شعر کی غزل ہے یہ. اور دیکھیے یہ سب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اچھا اور ایک مزے کی بات یہ تو یہ غزل کیوں ہوئی. ایک صاحب تھے رئیس ایک وہاں کے رئیس ہیں آغا محمد باقر خان قزل باش. تو ان کے لڑکے کا ختنہ تھا تو اس میں یہ مصرع دیا گیا کہ بھئی آپ غزل کہہ کے لیں. تو اقبال نے بھی غزل کہی. تو یہ تفنن طبع کے طور پہ اس قسم کی چیزیں کہنے والا اقبال ظاہر ہے اقبال کے معیار سے فروتر چیزیں ہیں نا بھائی. تو اس واسطے انہوں نے یہ چیزیں اپنے متداول کلام میں نہیں رکھی. لیکن اس سے پتہ تو چلتا کہ اقبال ایسی چیزیں بھی اقبال نے کہی ہیں. چلیے آخری حصے پہ آتا ہوں. میں بہت اہم باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب چھوڑیے. ایک آخری کا پیراگراف میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شک نہیں اقبال نے اپنا بہت سارا کلام خود ہی رد کر دیا. ابھی 1-2 منٹ میں ختم کر دوں گا. اس میں شک نہیں اقبال نے اپنا بہت سارا کلام خود ہی رد کر دیا، مگر ان کے عقیدت مندوں نے اسے بھی ڈھونڈ نکالا، جس طرح غالب کا رد کردہ کلام منظر عام پر لایا گیا. گیان چند جین نے اقبال کے کلام میں عروض و زبان و بیان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی. گیان چند جین آپ جانتے ہیں 2 بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب ان کی کتاب ہے. وہ کیسی کتاب ہے؟ وہ متنازع کتاب ہے. تو گیان چند جین نے اقبال کے کلام میں عروض زبان و بیان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور گواہی میں کس کو پیش کیا؟ لبھو رام جوش ملسیانی کو پیش کیا، جو خود کبھی کوئی اچھا شعر نہیں کہہ سکے. آپ کوئی آدمی کوئی سنا سکتا لبھو رام جوش ملسیانی کا شعر؟ اور اقبال کے 50 شعر 50 لوگوں کو ازبر ہے، بلکہ نظموں کی نظمیں غزلوں کی غزلیں یاد ہیں. مگر وہ اقبال کی خامیاں نکالنے کا بڑا شوق تھا ان کو، انہوں نے نکالی. یہاں میں بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر زوئے انصاری زندگی بھر کمیونزم کی حمایت کرتے رہے. ڈاکٹر زوئے انصاری زندگی بھر کمیونزم کی حمایت کرتے رہے، مگر آخری عمر
میں تائب ہو کر انہوں نے ایسی تمام کتابوں کو علل اعلان رد ڈس اون کر دیا. زوہیر انصاری نے کہا کہ بھائی کمیونزم کے تعلق سے میں نے اب تک جو کچھ لکھا میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں. زوہیر انصاری کا اعلان باضابطہ اعلان شائع ہوا. اب وجہ کچھ بھی رہی ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علاج چونکہ روس میں نہیں ہو سکا اس بات سے وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے ایسا کیا, مگر وہ سب صحیح, لیکن ڈس اون تو کر دیا انہوں نے. اب وہ تصوف کو اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا قرار دینے والے علامہ اقبال نے تصوف کو شریعت اور قرآنی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہوئے محی الدین ابن عربی اور حافظ کو دین اسلام کے لیے مضر قرار دیا. حافظ شیرازی کو بھی پہلے اقبال نے رد کیا, گوشت فندی کا جو آیا تھا وہ. مگر صوفیانہ عقائد سے ہمیشہ اقبال وابستہ رہے اور بلا جھجک یہ اعتراف بھی کیا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بو ترابی ہے. اقبال کا شعر ہے, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بو ترابی ہے. اور ان کا ایک شعر ہے کہ بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو, بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو, دق مگر ایک خارجی سے آ کے مولائی ہوا. دق مگر ایک خارجی سے آ کے مولائی ہوا. ایک خارجی سے خواہ بحث وغیرہ ہوگی تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی چل میں مولائی ہوں. اقبال ضد میں آ کر خواجہ اجمیری, محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء, شیخ احمد سرہندی جیسے بزرگوں سے اقبال کو عقیدت رہی. یہاں تک کہ اقبال اپنے 10 سالہ بیٹے جاوید اقبال کو لے کر 1934 میں, اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں, تو جاوید اقبال کی پیدائش ہے 1924 کی, تو اقبال نے منت مانی تھی کہ میں جاوید جب 10 سال کے ہو جائیں گے تو میں ان کو لے کر شیخ احمد سرہندی کے مزار پر منت پوری کرنے کے لیے آؤں گا. تو چنانچہ اقبال 1934 میں اپنے بیٹے جاوید کو لے کے وہاں گئے اور اب اس طرح منت پوری کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کو بزرگان دین سے عقیدت رہی اور مرتے دم تک رہی, یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور اقبال کا کمال تو یہ ہے کہ بدعتی اور خبیث بھی خوش تھے, ان سے اہل حدیث بھی خوش تھے. بدعتی اور خبیث بھی خوش تھے, ان سے اہل حدیث بھی خوش تھے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وعمر رواتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و اتباع رسولک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا الحمد للہ.